اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزمان میر شکیل، ملزم انصار عباسی، ملزم عامر غوری اور ملزم رانا شمیم سابق جج گلگت بلتستان کے حوالے سے اپنے لاسٹ آرڈر میں کیا کہا، آئیے دیکھیں۔ انصار عباسی کو یہ بات باور کروائی گئی کہ عدالت کی جانب سے انہیں ان کے موقف کے نتائج سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ ان کے موقف کے مطابق بطور صحافی یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ایک ایسی دستاویز کے متن کی تصدیق کریں جو اس کے تیار کرنے والے کی طرف سے انہیں نہ دی گئی ہو۔ آج ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا وہ ایک ایسی دستاویز کو شائع کرنے کے لیے دیں گے جس سے متعلق انہیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ غلط ہو سکتی ہے یا اس کے ذریعے عدالتی نظام میں مداخلت یا انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے۔ انصار عباسی نے اپنے موقف کو دہرایا کہ بطور صحافی یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ایک بڑے پیمانے پر سرکولیٹ ہونے والے اخبار میں شائع کی جانے والی ایک ایسی دستاویز کے متن کے درست ہونے کی تصدیق کریں جو کہ ایک زیر سماعت کیس سے متعلق ہو۔ ایک بہتر موقف اپناتے ہوئے انہوں نے یہ مانا کہ شائع کیے گئے حلف نامے کا متن غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ شائع ہونے والے مبینہ حلف نامے کے متن کا براہ راست تعلق ان اپیلوں کے ساتھ تھا جن کی سماعت اس کے شائع ہونے کے 2 دن بعد ہونی تھی۔ عدالت کے استفسار پر انصار عباسی نے واضح طور پر یہ بات تسلیم کی کہ رانا شمیم اگر نوٹرائز شدہ حلف نامے کا متن انہیں ایک انٹرویو میں بتاتے تو وہ اسے شائع نہ کرتے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف کے ایک زیر سماعت کیس سے متعلق موقف میں تضاد موجود ہے۔ مختصراً اگر رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف کا موقف درست مان لیا جائے تو یہ کسی بے اصول مدعی یا کسی تیسرے فریق کو عدالتی نظام یا زیر سماعت کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے لائسنس دینے کے مترادف ہوگا۔ پیشہ ور صحافی اور پبلشر کا موقف اس بات کو درست قرار دے گا کہ ایک بڑے پیمانے پر شائع ہونے والے اخبار کو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی زیر سماعت عدالتی کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف کی جانب سے جمع کروائے گئے جوابات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بادی النظر میں انہوں نے رانا شمیم کی جانب سے تحریر کیے گئے حلف نامے اور اس کے متن کا زیر سماعت کیس کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود اس کو شائع کرنے سے متعلق کوئی ماہرانہ قانونی رائے نہیں لی۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ توہین عدالت کے مبینہ ملزمان پیشہ ورانہ ساکھ کے باوجود بادی النظر میں زیر سماعت کیس سے متعلق اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے لا علم ہیں۔ ان کا موقف مدعی اور دیگر فریقین کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ ایک بڑے پیمانے پر شائع ہونے والے اخبار کو عدالتی نظام میں رکاوٹ یا مداخلت کے لیے استعمال کریں۔ رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف کی جانب سے یہ جواز پیش کیا گیا کہ رپورٹ میں معزز جج کا نام نہیں لکھا گیا۔ ان کے اس جواز کا سب جوڈس رول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس توہین عدالت کیس کا تعلق کسی جج کے وقار کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ عدالت کو رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف کی نیت پر شک نہیں، لیکن زیر سماعت کیس سے متعلق کچھ شائع کرنا ذمہ داری کے اصول کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔ 3 عدالتی معاونین ناصر زیدی، صدر پی ایف یو جے، فیصل صدیقی اور ریما عمر نے بھی عدالت کی معاونت کی۔ اس عدالت نے اپنے گزشتہ فیصلے میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اس عدالت نے ہمیشہ آئین پاکستان کی بنیادی حقوق سے متعلق 2 اہم شقوں 19 اور 19A کی اہمیت کو برقرار رکھا اور آئندہ بھی برقرار رکھے گی۔ عدالت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ مدعی کے حقوق کا تحفظ کرے اور لوگوں کے نظام انصاف پر اعتماد کو قائم رکھے۔ عدالتی معاونین کی جانب سے ایسی کوئی تجویز نہیں دی گئی کہ توہین عدالت کے مبینہ ملزمان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا جائے جس کے مطابق مدعیان اور دیگر فریقین مستقبل میں ایک بڑے اخبار کو استعمال کرتے ہوئے زیر سماعت عدالتی کیسز پر اثر انداز ہو سکیں۔ عدالتی معاونین نے یہ بات بھی تجویز نہیں کی کہ سب جوڈس رول کو عام یا فضول قرار دیا گیا ہے۔ بادی النظر میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ توہین عدالت کے مبینہ ملزمان سب جوڈس رول سے متعلق نہیں جانتے اور نہ ہی انہوں نے اس سے متعلق احتیاط برتنے کے لیے کوئی ماہرانہ قانونی رائے لی۔ اس بات کا اندازہ دی نیوز اور جنگ اخبار میں شائع ہونے والی نیوز رپورٹ اور اس کیس کی سماعت کے دوران مبینہ ملزمان کی جانب سے اپنائے گئے موقف سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ملکی اور عالمی اداروں کے اس توہین عدالت کیس سے متعلق موقف کو بھی شائع کر دیا۔
آزادی صحافت کی اہمیت اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق کے نفاذ کو یقینی بناتی ہے، لیکن جیسا کہ گزشتہ آرڈر میں بھی کہا گیا تھا کہ آزادی صحافت کا مطلب مکمل آزادی نہیں ہے۔ آزادی صحافت کسی بھی بڑے اخبار کے پبلشر کو یہ لائسنس نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی زیر سماعت عدالتی کیس میں مداخلت کرے یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے۔ لطیف آفریدی رانا شمیم کی جانب سے بطور وکیل پیش ہوئے۔ ان کی قابل معاونت کے باوجود رانا شمیم اس عدالت کو اس بات پر قائل نہیں کر سکے کہ ان پر فرد جرم عائد نہ کی جائے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مبینہ ملزمان کو پورا موقع فراہم کیا گیا، مگر پھر بھی وہ اپنے اس موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف کا معاملہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ اگر ان کا موقف تسلیم کر لیا جائے تو نہ صرف سب جوڈس رول اپنی اہمیت کھو دے گا، بلکہ عدالت کسی بھی بڑے اخبار کو ایک ایسی دستاویز چھاپنے کا لائسنس فراہم کر دے گی جو جھوٹ پر مبنی ہو سکتی ہے اور جس کے ذریعے کسی بھی زیر سماعت مقدمے کے نتائج پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ سب جوڈس رول کے معاملے میں رپورٹر، ایڈیٹر اور ایڈیٹر ان چیف کا موقف صحافت کے عالمی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کا موقف تضاد پر مبنی اور عوامی مفاد میں نہیں ہے، تاہم وہ اپنے موقف پر قائم ہے جو کہ سب جوڈس رول کے خلاف ہے اور لوگوں اور مدعیان کے عدالتی نظام پر سے اعتماد ختم کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا تمام ملزمان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 20 جنوری 2022 کو صبح 10 بجے عدالت میں پیش ہوں تاکہ ان پر فرد جرم عائد کی جا سکے۔